تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ جن گھروں میں اسلحہ ہوتا ہے اور جب اس اسلحے کا استعمال وہ کرتے ہیں تو 90% کیسز میں اس اسلحے کا اس گھر کے افراد کو ہی نقصان پہنچتا ہے۔ السلام علیکم، صحت زندگی چینل میں خوش آمدید۔ میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ آج ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے وہ جس پہ میں بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ گھروں میں کیا ہمیں اسلحہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کہ گھروں میں اسلحے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے، لوگ کیوں اسلحہ رکھتے ہیں۔ تو یا تو کسی شخص کی دشمنی ہوگی تو اس نے گھر میں اسلحہ رکھا ہوگا، بعض لوگ شکار کے شوقین ہوتے ہیں، انہوں نے رکھا ہوتا ہے۔ بعض لوگ اسلحہ جب خریدتے ہیں اور رکھتے ہیں تو انہیں ایک احساس ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے اسلحہ اپنے پاس رکھا تو وہ محفوظ رہیں گے، وہ ان کے خلاف کوئی ایگریشن نہیں ہوگی، کوئی ان پہ حملہ نہیں کر سکے گا، ان کے گھر میں کوئی ڈکیتی وغیرہ کی واردات اگر ہوگی تو وہ اسلحے کے ذریعے اپنے آپ کو اس سے پروٹیکٹ کر سکیں گے۔ یہ ایک فالس فیلنگ ہوتی ہے لوگوں کو۔ کویسچن یہ ہے کہ کیا اسلحہ ہمیں پروٹیکشن کا احساس دیتا ہے یا واقعی اسلحے کے ذریعے ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کسی ایگریشن کے اگینسٹ۔ ایک تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ بعض لوگ جو ہیں آج کل ینگسٹر میں نے دیکھا ہے کہ وہ اسلحہ اس وجہ سے لیتے ہیں، خریدتے ہیں کہ وہ دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ میرے پاس کلاشنکوف ہے، کلانکوف ہے، ریپیٹر ہے، اور مختلف قسم کے اسلحے وہ لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اصل میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بہت بہادر ہیں اور وہ بہت طاقتور کلاس سے یا اس کلاس سے ان کا تعلق ہے جو کہ اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں اور ضرورت پڑنے پہ کسی کو قتل بھی کر سکتے ہیں۔ تو ایک شوشہ والا استعمال بھی اسلحے کا بہت زیادہ ہے ہمارے ہاں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب گھر میں اسلحہ ہوتا ہے تو اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں۔ جن گھروں میں اسلحہ ہوتا ہے تو جیسے کہ میں نے شروع میں کہا ہے کہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ 90% کیسز میں وہ اسلحہ گھر کے افراد ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ غلطی سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ ایک جگہ پہ میں تھا تو وہاں پہ ایک ینگ لڑکا تھا، کوئی 4 سال کا، تو وہ مجھے تھوڑا سا اب نارمل سا لگا، وہ تھوڑا سا گھبرائے ہوا ہوتا تھا، جمپی ہوتا تھا۔ تو جب میں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ اس نے 4 سال کی عمر میں اپنے 7 سالہ بھائی کو قتل کیا تھا۔ اب قتل کیسے کیا تھا کہ بقول اس کے والد کے اس نے تو اپنا پستول جو تھا وہ الماری میں رکھا ہوا تھا۔ بعض لوگوں نے تو بیوقوفی کی ہوتی ہے، وہ کسی ہینگر وغیرہ میں پستول لٹکایا ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور بہرحال وہ ان کے مطابق انہوں نے وہ جو اسلحہ تھا وہ الماری میں رکھا ہوا تھا، بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے وہاں سے وہ پستول اٹھایا، کھیلنا شروع کیا، اور جب چھوٹے بچے نے وہ گولی چلا لی اور اسی وقت بڑے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو بہت دفعہ اس کا ایکسیڈنٹل یوز بھی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ چونکہ ہمارے حالات ایسے ہیں، کچھ پریشرز ہیں، سائیکلوجیکل پریشرز آج کل ہمارے ملک کے معاشی حالات ہو گئے، کچھ ہمارے سوشل حالات ہو گئے، کچھ پولیٹیکل حالات ہو گئے، جس کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ خودکشی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ تو خودکشی میں یہ ہے کہ جب لوگ خودکشی کرتے ہیں تو 90% کیسز میں وہ لوگ بچ جاتے ہیں، اسپتال پہنچ جاتے ہیں، صرف 10% کیسز میں جو ہے وہ ڈیتھ ہوتی ہے۔ مگر اگر کسی گھر کے اندر اسلحہ پڑا ہوا ہے، آتشی اسلحہ پڑا ہوا ہے، تو یہ فگر بالکل الٹ ہو جاتی ہے، اور اگر وہاں کوئی خودکشی کی اٹیمپٹ کرتا ہے تو 90% کیسز میں پھر وہ خودکشی کامیاب ہو جاتی ہے، چاہے وہ سوئیسائڈ ہو یا پیرا سوئیسائڈ۔ پیرا سوئیسائڈ بہت مشکل ہے کہ آتشی اسلحے سے ہو، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، مگر یہ ہے کہ اگر آتشی اسلحہ گھر میں ہوگا اور کسی نے سوئیسائڈ اٹیمپٹ کی تو 90% کیسز میں ڈیتھ کے چانسز ہیں۔ اس کے علاوہ غلطی سے، جیسے کہ میں نے ابھی واقعہ سنا ہے کہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ گھر کے افراد آپس میں لڑ پڑتے ہیں کسی وجہ سے، تو جو بھی ہمارے پاس ریسورسز ہوتے ہیں، یاد رکھیں کوئی بھی ہمارے پاس جو ریسورس ہوتا ہے وہ ہماری نفسیات کا حصہ بن جاتا ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ہمارے گھر میں اسلحہ موجود ہوتا ہے تو جب لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی اس کا استعمال پھر گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے، اور اگر محلے میں کوئی لڑائی ہوگی سپوز، تو عموماً اگر لڑائی ہوگی تو لوگ بچاؤ ہو جاتا ہے، مگر اگر ہمارے پاس اسلحہ ہے گھر میں پڑا ہوا ہے تو بعض لوگ پھر اگر اسلحہ اٹھا لیتے ہیں اس لڑائی جھگڑے کے دوران تو پھر اس کا استعمال بعض دفعہ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ گاڑی میں اپنے پاس پستول رکھتے ہیں، تو اگر گاڑی کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور وہاں پہ ایکسیڈنٹ کے دوران کوئی تو میں ہو جائے کچھ، تو لوگ جو ہے بچاؤ کر لیں گے اس میں، مگر اگر چونکہ غصہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا، اب ایک شخص کو بڑا شدید اس وقت غصہ ہے، اسے لگے کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور وہ جا کے پستول اٹھا لے،
تو پھر اگر اس کا استعمال ہوگا تو وہ چھوٹا سا جو 10-15 منٹ کا واقعہ ہے وہ زندگی بھر کے لیے ایک بہت بڑی ٹریجڈی بن سکتی ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک مارکیٹ میں تھا تو وہاں پہ ایک دو دکاندار آپس میں لڑے، تو ایک ینگ تھا وہ جا کے فوراً گیا اور پھر اپنے دراز سے اس نے پستول اٹھا لیا، اس کے بعد پستول پڑا ہوا تھا۔ تو میں اس وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب اسلحہ ہوتا ہے تو وہ ہماری نفسیات کا حصہ بن جاتا ہے۔ ہم بہت سی سچویشن میں جس میں کہ پرامن طریقے سے وہ یا بغیر ایگریشن کے وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اس کے بجائے ہم ایگریشن کی طرف جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ چونکہ جب ہمارے پاس اسلحہ ہوتا ہے تو اسلحہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ایک پروٹیکشن کی فیلنگ ہوتی ہے، پروٹیکشن کی فیلنگ اور اسلحے کی موجودگی سے ہمارا جو انا ہے وہ کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ اچھا تم نے ایسی کیا، میں تمہیں سمجھاؤں گا، میں کہ تم نے کس سے ٹکر لی ہے، اور پھر جا کے ہم اسلحے کا استعمال کر لیتے ہیں۔ تو گھروں میں اسلحے کا استعمال جیسے کہ میں نے کہا یا تو ایکسیڈنٹل یوز بھی ہوتا ہے، بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ بعض دفعہ لڑائی جھگڑے میں گھر میں بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ پھر آتے ہیں کہ جناب میں بندوق صاف کر رہا تھا، ایکسیڈنٹل گولی چل گئی اور فلاں کو گولی لگ گئی الگ، حالانکہ وہ پولیس کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ بہت سی دفعہ وہ گھر کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر بہانہ یہ ہوتا ہے کہ میں پستول صاف کر رہا تھا یا بندوق صاف کر رہا تھا اور گولی چل گئی اور فلاں کو لگ گئی۔ اور اس کے علاوہ میں یہاں پہ یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ ہم جب اسلحہ لیتے ہیں اور گھر میں رکھتے ہیں تو اس کو میں سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ گھر میں بڑے ہیں سب سے اور آپ کو انسیکیورٹی کا احساس ہے یا آپ سیکیورٹی کے احساس کے لیے کوئی اسلحہ لیتے ہیں گھر میں، تو اس کو جب گھر لے جائیں تو اس کو چھپا کے رکھیں، وہ کسی کو نظر نہیں آنا چاہیے۔ اگر وہ سامنے پڑا ہوگا، نظر آئے گا، تو بہت سے ہوسٹائل کنفلکٹ میں اس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اور میں یہاں پہ پھر ریپیٹ کروں گا کہ بہت دفعہ ہم اسلحے کا اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو اس سے ہمیں تحفظ نہیں ملتا، مگر ہمیں ایک فیلنگ ہوتی ہے کہ شاید اس سے میں محفوظ رہوں گا، کسی ایگریشن میرے خلاف ہوگی، کوئی ڈاکو آئیں گے تو میں اس کا استعمال کر لوں گا، مگر یہ پاسبل نہیں ہے۔ بہت سے کیسز میں لوگوں جو ہیں وہ اسلحے کی موجودگی کے باوجود جو ہے اس کا استعمال نہیں کر پاتے، اور ویسے کرنا بھی نہیں چاہیے۔ بہت سے کیسز میں جو ہے ہماری اپنی زندگی امپورٹنٹ ہے، اگر ہم فائرنگ شروع کریں گے تو کراس فائرنگ ہوگی اور پھر اس سے فیملی ممبر میں کسی نہ کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ایک شخص مجھے کہہ رہا تھا کہ میرے پاس کلاشنکوف ہے، میں اس کو چھپا کے رکھتا ہوں، کسی کو نظر نہیں آتا، مگر میں مہینے میں 1-2 دفعہ شام کو اس سے فائرنگ کر لیتا ہوں، یہ میسیج دینے کے لیے کہ اگر کوئی میرے گھر پہ حملہ کرے گا، کوئی ڈاکہ ڈالنے آئے گا تو ان کو یہ پتہ ہو کہ میرے پاس کلاشنکوف ہے، ان کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ تو آپ یہ میسیج دے رہے ہیں ان کو کہ زیادہ تیار ہو کے آئے، میرے پاس کلاشنکوف موجود ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس اسلحہ ہوتا ہے اور جب ان پہ حملہ ہوتا ہے یا ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے تو وہ لوگ اس اسلحے کا استعمال نہیں کر پاتے، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔ بہت سے کیسز میں اسلحے کا صرف استعمال بہت ہی کم سچویشنز میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ جناب وہ اس پہ ڈاکہ ہوا، دکان پہ لوگ آئے اور اس نے پستول نکال لیا اور فائرنگ کر لی۔ یہ ہیروئزم اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ فیملی ممبر ہیں، آپ کے بچے ہیں پیچھے، آپ کا گھر ہے، تو اس ہیروئزم کا بہت شدید نقصان آپ کو ہو سکتا ہے۔ آخر میں پھر یہ بات ریپیٹ کروں گا کہ یہ بات آپ کے گھر کے اندر اسلحہ پڑا ہوا ہے تو اسلحہ کہیں پہ چھپا کے رکھیں، کسی کو وہ کبھی نظر نہ آئے۔ صرف اگر آپ گھر میں بڑے ہیں اور آپ لے کے گئے تو خود جا کے اس کو کسی ایسی جگہ پہ رکھیں کہ وہ کسی کو کبھی نظر نہ آئے۔ اگر وہ نظر آئے گا تو وہ لوگوں کی جو نفسیات ہے اس میں وہ شامل ہو جائے گا، ان کے بیہیویئر کا، ان کے انٹریکشن کا، اور ہوسٹائل سچویشن میں وہ اس کا حصہ بنے گا اور اس کا پھر استعمال ہوگا ان سچویشنز میں۔ تو اسلحہ گھر میں رکھنا جو ہے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ حفاظت کے لیے رکھ رہے ہیں، اگر دشمنی ہے خدا نخواستہ، یا بہت زیادہ ایسی سچویشن ہے کہ جہاں پہ آپ کو اسلحہ رکھنے کی واقعی ضرورت ہے تو اس میں تو رکھیں۔ اور اس میں ایک اور چیز بھی میں کہوں گا کہ جیسے کہ ایک شخص تھا، وہ ایک ایسے علاقے میں تھا کہ جہاں پہ اسے بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ جس علاقے میں رہ رہے ہیں آپ، تو آپ کے پاس گاڑی میں اسلحہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ رات کو آپ جب بھی آپ آئیں گے جائیں گے تو یہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں، یہ آتے ہیں اور روڈ پہ کھڑے ہو کے گاڑیاں روکتے ہیں، لوٹتے ہیں، مار پٹائی کرتے ہیں۔
تو وہ ہوا ایسے کہ وہ رات کو جا رہا تھا اسی راستے میں، تو وہ لوگ وہاں پہ کھڑے تھے اور انہوں نے گاڑی کو روکنے کی اس وجہ سے کوشش کی کہ ایک شخص کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی گاڑی یہاں پہ رک جائے تاکہ ہم اس کو ہاسپٹل لے جائیں۔ انہوں نے وہ گاڑی روکنے کی کوشش کی، یہ سمجھا کہ یہ مجھے لوٹنے آئے، تو فوراً اس نے پستول نکال لیا۔ تو بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس اسلحہ ہوتا ہے تو ہم ویٹ نہیں کرتے، سچویشن کو صحیح طریقے سے جانچنے کی کوشش نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں، بلکہ فوراً ہم اسلحے کی طرف جو ہے ہمارا ہاتھ بڑھ جاتا ہے، اور بعض دفعہ وہ سچویشن اتنی وولٹائل نہیں ہوتی، اتنی خطرناک نہیں ہوتی، مگر ہم اسلحے کا استعمال کر لیتے ہیں۔ میں ایک اور واقعہ یہاں پہ سنانا چاہوں گا آپ کو کہ ایسے تھا کہ ایک شخص اپنے حجرے میں لیٹا ہوا تھا، سو رہا تھا، کافی گہری اس کی نیند تھی، کچھ لوگ آئے دروازے پہ ناکنگ کرتے رہے، مسلسل ناکنگ کرتے رہے، وہ بہت گہری نیند سوئے ہوا تھا، جاگا نہیں ہے۔ جب وہ انہوں نے پھر سوچا کہ ہم دروازے پہ چڑھ جاتے ہیں، حالانکہ اس کے کزن تھے، وہ رات کو دیر سے کہیں سے آ رہے تھے، تو وہ جب گیٹ پہ چڑھے تو اس وقت یہ ہڑبڑا کے جاگا، اور جب اس نے دیکھا تو کہ گیٹ پہ کوئی لوگ چڑھے ہوئے ہیں تو اس نے فوراً کلاشنکوف اٹھا کے فائرنگ شروع کر دی۔ تو اسلحے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم ویٹ نہیں کرتے، سچویشن کو جج نہیں کرتے، ہمارے پاس ایک چیز ہوتی ہے کہ چلو دیکھی جائے گی جو بھی، اب مجھے اپنی پروٹیکشن کے لیے اس کا استعمال کرنا چاہیے، جو کہ بہت ہی نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں سجیسٹ کروں گا کہ گھر میں اگر ضرورت نہیں ہے تو کوئی آپ کو یہ امیجن نہ کرے کہ کوئی آپ پہ ڈاکہ آئے گا، کوئی ایسی صورتحال آئے گی۔ بہت کم چانسز ہیں کہ کوئی ایسی صورتحال آپ کے گھر پہ آئے کہ آپ کو اسلحے کی ضرورت پڑے۔ عموماً ہمارے ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ لوگوں کو اسلحے کی ضرورت پڑے، تو اسلحہ جو ہے وہ گھر میں، ریپیٹ کروں گا آخر میں یہ بات کہ اگر اسلحہ آپ کے گھر میں موجود ہے تو 90% چانسز ہیں کہ جب اس کا استعمال ہوگا تو گھر کی افراد کے خلاف ہوگا۔ میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں، تو اگر آپ کو کوئی ایسی ذہنی پریشانیاں ہیں جس کے لیے آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہے تو اسکرین پہ میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔